ٹیچرز اور دیگر لوگ. یہ تو تھی بات جناب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے. لیکن ذرا بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے اندر خالی پڑی اسامیوں کی, ان پوسٹز کی جو لگاتار خالی پڑے ہیں یا لگاتار خالی ہو رہے ہیں. اور جموں کشمیر انتظامیہ کو جہاں پر کمر کس کے اس محکمے کو مزید فعال, متحرک اور بہتر بنانا تھا, شاید وہاں کی توجہ بہت کم مبذول کی جا رہی ہے. کشمیر کے بعد جموں سے بھی اطلاعات اسی طریقے کی ہے کہ محکمہ صحت کی اپنی صحت بگڑ رہی ہے, کیونکہ ذمہ داروں کی عدم موجودگی کے بعد نظام کار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. کئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹز جو محکمہ صحت جموں کے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے خالی ہے, اور ان پوسٹوں کے اندر جہاں پہلا اہم پوسٹ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جموں ہے, پچھلے لگ بھگ 2 سال سے خالی پڑا ہے اور سٹاف گیپ اور ارینجمنٹس کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر یہ خالی پڑا ہے. ایم سی ایچ اینڈ ہیومنائزیشن یہ ویکنٹ ہے جی, 31 مارچ کو یہ ویکنٹ ہو گیا تھا اور آج اللہ اللہ کر کے 5ویں تاریخ ہے. ابھی تک انتظامیہ نے صرف کاغذ پتری آگے پیچھے کی ہے. یہ جو ویکنسیاں بڑھ رہی ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے جی, 2 چیزیں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں. ایک, پیشنٹ کیئر پر براہ راست اس کا اثر پڑ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں, کیونکہ ذمہ دار جو سرپرست ہوتا ہے ادارے کا وہ وہاں پر نہیں ہے. ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے محکمہ ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 2 پوسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جموں, ڈائریکٹر فیملی پلاننگ, یہ کی پوسٹ ہے جی جموں کے, یہ جناب خالی پڑے ہیں اور سرکار کی طرف سے کوئی بھی پریورٹی اس پر نہیں دی گئی ہے, کسی کو بھی ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے جموں صوبے کے لیے. اور سٹاف گیپ ارینجمنٹ یا دیگر طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا گزشتہ دنوں ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب بھی ریٹائر ہوئے, اور اس کے بعد سے جو جلدی میں کام ہونا چاہیے تھا وہ کہیں نہ کہیں کچھوے کی چال ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ سروس سکیمز جموں یہ تقریباً 1 سال سے ویکنٹ ہے جی, کیونکہ ڈاکٹر ڈی سی ڈوگرا صاحب ریٹائر ہو گئے تھے پوسٹ آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے. رہبر صحت جموں یہ ویکنٹ ہے پچھلے 8 مہینوں سے, کیونکہ یہاں پر بھی ڈاکٹر دیپک کپور صاحب ریٹائر ہو گئے تھے. اور پھر اسٹیٹ وینرولوجسٹ جموں یہ بھی جناب پچھلے کئی مہینوں سے ویکنٹ پڑا ہے, 1 سال سے ویکنٹ پڑا ہے, کیونکہ ڈاکٹر نیتا سنگھ صاحبہ وہاں سے ریٹائر ہو گئی ہے. اور پھر جناب اسٹیٹ نیورولوجسٹ ویکنٹ پڑا ہے, 8 سے 9 مہینے ہو گئے جی, کیونکہ ڈاکٹر ریتا کوٹوال صاحبہ وہاں پر ریٹائر ہوئی تھی. یہ تو اوپر کے پوسٹ ہے. اب جو تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں جی, بلاک میڈیکل آفیسر بی ایم او جسے آپ کہہ رہے ہیں رام نگر میں ہے ہی نہیں. پھر بلاک میڈیکل آفیسر چھاترو کشتواڑ کے اندر آپ کے پاس ہے ہی نہیں. بلاک میڈیکل آفیسر نوشہرہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اور یہ جب میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹیں آپ کے پاس نہ ہو اور ایم ایس وہاں پر کام نہ کرے تو ڈسٹرکٹ اسپتال رام بن کس طریقے سے کام کرے گا, ڈسٹرکٹ اسپتال کشتواڑ کس طریقے سے کام کرے گا. اور پچھلے 1 سے 2 مہینے کا وقت ہو گیا جی جب ڈاکٹر محمود اقبال صاحب, ڈاکٹر جاوید بانو ریٹائر ہوئی اپنی جگہوں سے. اور پھر ایم ایس جگتی ہاسپٹل جو ہے, یعنی جو بڑا امپورٹنٹ ہسپتال تھا ایک زمانے میں, کیونکہ کشمیری مائیگرنٹ وہاں رہ رہے ہیں, یہ جناب یہاں پر بھی کئی ڈاکٹر ویکنٹ پڑے ہیں. ڈاکٹرز پچھلے 6 مہینوں سے پوسٹ ویکنٹ پڑی ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی یا تو ڈاکٹر ریٹائر ہوا ہے یا وہاں سے تبدیل ہوا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق, یعنی جو ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے ذرائع ہیں ان کے مطابق ان تمام پوسٹوں کو جو ویکنٹ پڑے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو پر کرنے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے, تاہم کچھ تکنیکی وجوہات بھی سامنے آ رہی ہے. یہ تو یاد رکھیے ملازم انجمنیں جو فیڈریشنز ہیں امپلائیز کی وہ لگاتار سرکار کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہے, اور گزشتہ دنوں بھی جب انہوں نے میٹنگ کی ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ تو انہیں یہ ایشور کیا گیا تھا کہ ود ان اے ویکس پیریڈ آف ٹائم آل از ویل ہو جائے گا, اور تمام پوسٹوں پر انتظامی پوسٹوں پر ڈاکٹروں کی تعیناتی بھی ہوگی, افسروں کی بھی تعیناتی ہوگی, تاکہ جواب دہی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ بھی آگے بڑھ سکے. تاہم ہفتے گزرنے کے باوجود بھی